حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کی تیاری کر رہے تھے۔ ہجرت سے پہلے وہ آرزو کیا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کریں۔ وہ روانگی کی تیاری کر چکے تھے۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابو بکر جلدی نہ کرو، امید ہے مجھے بھی اجازت ملنے والی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے۔ انہوں نے ہجرت کے لیے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی۔ انہوں نے ان دونوں کو 800 درہم میں خریدا تھا اور انہیں 4 ماہ سے کھلا پلا رہے تھے۔ ادھر مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان مدینہ ہجرت کرتے جا رہے ہیں اور مدینہ کے رہنے والے بڑے جنگجو ہیں، وہاں مسلمان روز بروز طاقت پکڑتے چلے جائیں گے، تو انہیں خوف محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول بھی کہیں مدینہ نہ چلے جائیں اور وہاں انصار کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف جنگ کی تیاری نہ کرنے لگیں۔ تو وہ سب جمع ہوئے اور سوچنے لگے کہ کیا قدم اٹھائیں۔ یہ قریش دارالندوہ میں جمع ہوئے تھے۔ دارالندوہ ان کے مشورہ کرنے کی جگہ تھی۔ یہ پہلا پختہ مکان تھا جو مکہ میں تعمیر ہوا۔ قریش کے اس مشورے میں شیطان بھی شریک ہوا۔ وہ انسانی شکل میں آیا تھا اور ایک بوڑھے کے روپ میں تھا۔ سبز رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ وہ دروازے پر آ کر ٹھہر گیا۔ اسے دیکھ کر لوگوں نے پوچھا، آپ کون بزرگ ہیں؟ اس نے کہا، میں نجد کا سردار ہوں۔ آپ لوگ جس غرض سے یہاں جمع ہوئے ہیں، میں بھی اسی کے بارے میں سن کر آیا ہوں، تاکہ لوگوں کی باتیں سنوں اور ہو سکے تو کوئی مفید مشورہ بھی دوں۔ اس پر قریشیوں نے اسے اندر بلا لیا اور اب انہوں نے مشورہ شروع کیا۔ ان میں سے کوئی بولا، اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تم دیکھ ہی چکے ہو۔ اللہ کی قسم اب ہر وقت اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ اپنے نئے اور اجنبی مددگاروں کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ کر دے گا، لہٰذا مشورہ کر کے اس کے بارے میں کوئی ایک بات طے کر لو۔ وہاں موجود ایک شخص ابو البختری بن ہشام نے کہا، اسے بیڑیاں پہنا کر ایک کوٹری میں بند کر دو اور اس کے بعد کچھ عرصے تک انتظار کرو تاکہ اس کی بھی وہی حالت ہو جائے جو اس جیسے شاعروں کی ہو چکی ہے اور یہ بھی انہی کی طرح موت کا شکار ہو جائے۔ اس پر شیطان نے کہا، ہرگز نہیں، یہ رائے بالکل غلط ہے۔ یہ خبر اس کے ساتھیوں تک پہنچ جائے گی اور وہ تم پر حملہ کر دیں گے اور اپنے ساتھی کو نکال کر لے جائیں گے۔ اس وقت تمہیں پچھتانا پڑے گا، لہٰذا کوئی اور ترکیب سوچو۔ اب ان میں بحث شروع ہو گئی۔ اسود بن ربیعہ نے کہا، ہم اسے یہاں سے نکال کر جلا وطن کر دیتے ہیں، پھر یہ ہماری طرف سے کہیں بھی چلا جائے۔ اس پر نجدی یعنی شیطان نے کہا، یہ رائے بھی غلط ہے۔ تم دیکھتے نہیں اس کی باتیں کس قدر خوبصورت ہیں، کتنی میٹھی ہیں۔ وہ اپنا کلام سنا کر لوگوں کے دلوں کو مول لیتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر تم نے اسے جلا وطن کر دیا تو تمہیں امن نہیں ملے گا۔ یہ کہیں بھی جا کر لوگوں کے دلوں کو موہ لے گا، پھر تم پر حملہ آور ہوگا اور تمہاری یہ سرداری چھین لے گا، لہٰذا کوئی اور بات سوچو۔ اس پر ابو جہل نے کہا، میری ایک ہی رائے ہے اور اس سے بہتر رائے کوئی نہیں ہو سکتی۔ سب نے کہا، اور وہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا، آپ لوگ ہر خاندان اور ہر قبیلے کا ایک ایک بہادر اور طاقتور نوجوان لیں، ہر ایک کو ایک ایک تلوار دیں، ان سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے صبح سویرے بھیجیں۔ وہ سب ایک ساتھ اس پر اپنی تلواروں کا ایک بھرپور وار کریں، اس طرح اسے قتل کر دیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ اس کے قتل میں سارے قبیلے شامل ہو جائیں گے، لہٰذا محمد کے خاندان والوں میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ ان سب سے جنگ کریں، لہٰذا وہ خون بہا لینے پر آمادہ ہو جائیں گے، وہ ہم انہیں دے دیں گے۔ اس پر شیطان خوش ہو کر بولا، ہاں یہ ہے اعلیٰ رائے، میرے خیال میں اس سے اچھی رائے کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس رائے کو سب نے منظور کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے عرض کیا، آپ روزانہ جس بستر پر سوتے ہیں آج اس پر نہ سوئیں۔ اس کے بعد انہوں نے مشرکین کی سازش کی خبر دی۔ چنانچہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 30 میں آتا ہے، اور اس واقعے کا بھی ذکر کیجئے جب کافر لوگ آپ کی نسبت بری بری تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آیا آپ کو قید کر لیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں، اور وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا اور وہ سب سے مضبوط تدبیر کرنے والا ہے۔ غرض جب رات 1/3 گزر گئی تو مشرکین کا ٹولہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک پہنچ کر چھپ گیا۔ وہ انتظار کرنے لگا کہ کب وہ سوئیں اور سب ایک دم ان پر حملہ کر دیں۔ ان کفار کی تعداد 100 تھی۔ ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، تم میرے بستر پر سو جاؤ اور میری یمنی چادر اوڑھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا،
تمہارے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ مشرکوں کے جس گروہ نے آپ کے گھر کو گھیر رکھا تھا ان میں حکیم بن ابو العاص، عقبہ بن ابی معیط، نصر بن حارث، اسید بن خلف، زماع بن اسود اور ابو جہل بھی شامل تھے۔ ابو جہل اس وقت دبی آواز میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، محمد کہتا ہے اگر تم اس کے دین کو قبول کر لو گے تو تمہیں عرب اور عجم کی بادشاہت مل جائے گی اور مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی۔ وہاں تمہارے لیے ایسی جنتیں ہوں گی، ایسے باغات ہوں گے جیسے اردن کے باغات ہیں، لیکن اگر تم میری پیروی نہیں کرو گے تو تم سب تباہ ہو جاؤ گے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تو تمہارے لیے وہاں جہنم کی آگ تیار ہوگی، اس میں تمہیں جلایا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یہ الفاظ سن لیے۔ آپ یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے، ہاں میں یقیناً یہ بات کہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی مٹھی میں کچھ مٹی اٹھائی اور یہ آیت تلاوت فرمائی، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، بے شک آپ پیغمبروں کے گروہ میں سے ہے، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن زبردست اللہ مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا تاکہ آپ پہلے تو ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، سو اسی وجہ سے یہ بے خبر ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو اٹھ گئے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی ہے، جس سے ہم نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا سو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 1 تا 9 کا ترجمہ ہے۔ ان آیات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کفار وقتی طور پر اندھا کر دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے سے جاتے ہوئے وہ دیکھ نہ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مٹی پھینکی تھی وہ ان سب کے سروں پر گری، کوئی ایک بھی ایسا نہ بچا جس پر مٹی نہ گری ہو۔ جب قریش کو پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں پر خاک ڈال کر جا چکے ہیں تو وہ سب گھر کے اندر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی چادر اوڑھے سو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ بولے، خدا کی قسم یہ تو اپنی چادر اوڑھے سو رہے ہیں۔ لیکن جب چادر الٹی گئی تو بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ مشرکین حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے حضرت علی سے پوچھا، تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ مگر انہوں نے کچھ نہ بتایا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارتے ہوئے باہر لے آئے اور مسجد حرام تک لائے۔ کچھ دیر تک انہوں نے انہیں روکے رکھا اور پھر چھوڑ دیا۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیا کریں۔